الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، انتہائی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 21 جون اس دن کو ہمارے ملک کے اندر یوگا دیوس اور یوگا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر لوگ یوگا کرتے ہیں۔ ایک تصویر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مدرسہ کے بچے، مدرسہ کے طلبہ یوگا کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جمعیت یوتھ کلب کی طرف سے ضلع باغپت مدرسہ نور القرآن کے اندر یوگا ڈے منایا گیا، اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ یوگا کر رہے ہیں۔ یہ خبر انتہائی افسوسناک خبر ہے اور صدمہ پہنچانے والی خبر ہے۔ کیا آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ آج ہم دوسرے سے، غیروں سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئے، یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ان کے مذہبی شعار کو ہم اپنے مدرسوں کے اندر طلبہ سے کروائیں؟ یوگا کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یوگا یہ ایک مذہبی شعار ہے اور ایک مذہبی عمل ہے۔ یوگا صرف ورزش نہیں ہے، بلکہ یوگا غیر مسلموں کا ایک مذہبی عمل ہے اور مذہبی شعار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویدوں کے اندر اور پرانوں کے اندر سختی کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کے رشی منی اور سنت اور مہنت یوگا کو بہت مضبوطی سے تھامتے ہیں اور بہت پابندی سے یوگا کرتے ہیں۔ اسی لیے یوگا کے بارے میں یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ورزش نہیں ہے۔ یہاں پر سازشی طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے، یوگا کو اسلام سے جوڑ کر سوال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یوگا کے اندر تو ورزش ہے، اور ورزش کرنے سے فٹنس صحیح رہتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، تو کیا اسلام کے اندر صحت اور تندرستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو ایسے لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی صحت اور انسان کی فٹنس اور انسان کی صحت کیسے اچھی رہے، اسلام کے اندر جتنا خیال اس کا کیا گیا ہے کسی مذہب کے اندر اتنا خیال نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر قوہ کا لفظ آیا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ یہ ساری حدیث انسانوں کی صحت اور اس کی اہمیت کو بتلا رہی ہے۔ تو اسلام کے اندر انسان کی صحت اور اس کی فٹنس کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ اب نماز کو لے لیجئے، نماز اگرچہ ہم عبادت کے طور پر پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بونس جو ہمارا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمام طرح کی ورزشیں موجود ہیں۔ اگر ہم نماز کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یوگا کر کے اور تعویل کر کے یوگا کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو، غیروں کو یہ کہیں کہ بھائی تم نماز پڑھو، عبادت کے طور پہ نہ پڑھو، ویسے ہی نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز کے اندر بہت ساری ورزش ہے، تو کیا وہ نماز پڑھیں گے؟ لیکن جب آپ سے کہا گیا کہ اس میں ورزش ہے تو آپ اس کو کرنا شروع کر دی۔ تو یوگا یہ ایک مذہبی عمل ہے اور مذہبی شعار ہے، اور یہ افسوسناک خبر ہے کہ مدارس اسلامیہ جو شاعری اسلام میں سے ہے، شاعری اسلام کے اندر غیروں کے شاعر کو اپنایا جا رہا ہے۔
اس لیے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوگا کے اندر سے اگر سوریہ نمسکار کو نکال دیا جائے یا اوم کا لفظ نکال دیا جائے تو خالی یہ ورزش بچ جاتی ہے، اور خالی ورزش کرنے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اصول فقہ کے اندر ایک اصول بھی ایسا نہیں دکھا سکتے آپ جس کے اندر یہ ہو کہ کوئی چیز حرام ہے، کوئی چیز ناجائز ہے، اس چیز سے تھوڑی سی کوئی چیز کو نکال لی جائے تو بقیہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر شراب کی ایک گلاس حرام ہے، اب اگر کوئی کہے کہ اس میں سے تھوڑی سی شراب نکال لی جائے تو بقیہ جو ہے وہ کم حرام ہو جائے گی، تھوڑی سی اور نکال لی جائے تو بقیہ تھوڑی اور کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح سے جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، تو وہ کلیتاً ممنوع ہے۔ تو اس لیے اس تعویل کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تعویل بھی نہیں چلے گی۔ یوگا صرف اور صرف مذہبی ان کا شعار ہے اور مذہبی عمل ہے، اس لیے اس عمل سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ورزش کی اہمیت ہے، آپ خوب ورزش کیجئے اور اچھی صحت بنائیے، لیکن یوگا ہی کے ذریعے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جب تک دنیا میں باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، اور جب موت کا وقت ہو تو کلمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔